مدینہ شریف کے گورنر جن کا نام ولید ابن عقبہ ہے، ولید ابن عقبہ کو یزید نے پیغام بھیجا ہمارے نام کی بیعت حسین سے جلدی لے لو، عبداللہ ابن زبیر سے لے لو، اس لیے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں اطلاع کرو، آگے کا فارمولہ ہم تیار کرتے ہیں۔ ولید ابن عقبہ نے کوئی زیادہ سختی تو نہ کی، البتہ امام حسین کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس گئے، اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو کچھ لوگوں کو لے کر کے تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اگر ہماری آواز بلند ہو آپ لوگ آ جائیے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ولید ابن عقبہ کے پاس پہنچے، ولید نے بتایا کہ یہ پیغام یزید کا آیا ہوا ہے، آپ اس کی بیعت کر لیں۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا یزید کی بیعت اس طرح ہم خفیہ طور پر اور ایک جگہ گوشے میں بیٹھ کر کے ہم نہیں کریں گے، اگر بیعت لینا ہے تو علل اعلان سب سے بیعت لو، اس کے بعد ہم بھی دیکھیں گے۔ بہرحال ولید نے کچھ نہیں کہا، امام حسین رضی اللہ عنہ پر تشریف لائے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ یزید جب یہ سنے گا آپ نے بیعت نہیں کیا ہے وہ بہت زیادہ غضبناک ہوگا، لیکن صحابہ کرام نے بھی کہا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر جو زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا اور محرمات جن سے قرآن نے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے ان سے نکاح کا قائل بھی تھا معاذ اللہ، اور بہت ساری خرابیاں تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو شریعت مطہرہ جس کی آبیاری ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں صحابہ کرام کے خون سے فرمایا ہے، اس شریعت مطہرہ پر آنچ آ جائے گا، اس لیے آپ نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ مشورہ یہ ہوتا ہے ہم مدینہ شریف کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ چلے حضرات آپ ذرا غور کریے کہ جو مدینہ منورہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، نبی مکہ المکرمہ سے ایک زمانے میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ کے لوگوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، بچیاں دف بجا بجا کر کے خوش ہو رہی تھے اور کہہ رہی تھے اب ہم رسول اللہ کے پڑوس میں رہیں گے، نبی ہمارے پڑوس میں رہیں گے، خوشیاں کی جا رہی تھے اور چاروں طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا غلغلہ پھیلا ہوا تھا۔ حضرات آپ جانتے ہیں وطن سے محبت کتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر کفار مکہ ہمیں جانے پہ مجبور نہ کرتے میں مکہ کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وطن سے محبت جتنی زیادہ آدمی کو ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آدمی وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا اس بنیاد پر کہ کفار و مشرکین نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، لیکن اب آج امام حسین رضی اللہ عنہ اس مدینہ کو چھوڑنے جا رہے ہیں جس مدینے میں میرے سرکار کا روضہ ہے، ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار ہے، لیکن کیا کرتے یہ مشورہ ہوتا ہے رات کے سناٹے میں چلا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ حاضری دی جائے، اس لیے نہیں کہ کوئی خوف کوئی ڈر ہے بلکہ اس لیے اگر دن میں جایا جاتا ہے تو مدینے والے ہو سکتا ہے جانے نہ دے، آ کر کے راستہ روک لے، ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، ایک شور برپا ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور کریے ابھی تازہ ہمارے یہاں کے شرہ محمد پور میں جو حجاج کرام آئے ہیں، آخری ٹائم میں جب مدینہ شریف نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہوگا تو ان حضرات کے دل کی کیفیت کیا رہی ہوگی، ان کی خواہش یہی رہی ہوگی کاش کی تھوڑا سا موقع اور مجھے مل جاتا، یہ بس یہی ٹھہری رہتی اور مدینے کی گلیاں ہم سے جدا نہ ہو جاتے۔ حضرات یہ تو ان کا معاملہ ہے جن کا وطن نہیں ہے، لیکن جس حسین مدینے کی گلیوں میں پروان چڑھا تھا، جو حسین جو وہاں بڑھا تھا، جو پرورش پایا تھا، جو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کے چلا کرتے تھے، جو ان کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، ٹہلا کرتے تھے، آخر ان کو مدینہ شریف چھوڑنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن
لیکن فیصلہ ہوتا ہے آؤ چلو اب مدینے سے مکہ چلنا ہے. تمام کے تمام لوگ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوتے اور چلنے کے لیے سامان جب تیار کیا گیا تو سامان میں کیا تھا؟ کچھ مٹی کے اور لکڑی کے پیالے تھے، مشکیزہ تھا، کھجور کی چٹائی تھی. یہ چند سامان تھے جن کو لے کر کے مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ پہنچے اور پہنچ کر کے امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے. عاشق نے اس وقت کے اس انداز کو جو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے حاضری کا تھا اسے اردو زبان میں پیش کیا کہ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازتوں کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، اجازتوں کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے. کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، کہا رو کر سلام تاجدار عالم امکان، سلام سرور عالم و سلام سرور ذیشان. امام حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا نواسہ مدینے سے مکہ جا رہا اور عرض کرتے ذرا دیکھو اٹھا کر اے میرے آقا گوشے داماں، حسین بن علی پر تنگ ہے طیبہ کی سب گلیاں، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، اور نواسہ آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں. تو وہ مدینہ شریف کی جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں غبار المدینتی شفا، مدینہ شریف کا گرد و غبار اس میں شفا ہے. وہ مدینہ شریف چھٹ رہا ہے کہ جہاں ایک نیکی کرنے پر 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا. ایک گناہ ہو تو ایک ہی گناہ لکھا جائے، لیکن کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ایک نیکی کوئی کر لے تو 50,000 نیکی لکھی جائے. برخلاف مدینہ شریف کے ایک نیکی کرے تو لکھا جائے گا 1,00,000 نیکی. آدمی سوچے گا یہ تو 50,000 بڑھا ہوا ہے، لیکن وہیں یہ بھی لکھا ہے اگر ایک گناہ کرتا ہے تو 1,00,000 گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ 4-6 گناہ کر لے تو معاملہ سمجھ لیجئے گڑبڑ، اور ہو ہی جاتا ہے کہ ایک گناہ ہو گیا تو 1,00,000 گناہ. اور مدینہ شریف میں نیکی تو 85,000 ہے، لیکن اگر ایک گناہ تو ایک ہی گناہ لکھا جائے. وہ مدینہ شریف امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب وہاں سے چلے ہیں تو وہاں سے کون کون لوگ جانے والے تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو 3 شہزادے ساتھ. ایک حضرت امام زین العابدین عابد بیمار، اور ایک حضرت علی اکبر، اور ایک حضرت علی اصغر. یہ 3 شہزادے ساتھ میں ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات میں 2 زوجے محترمہ. ایک حضرت امام زین العابدین کی والدہ حضرت شہربان رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت علی اصغر کی والدہ جو قبیلے بنو قزاعہ کی تھی. یہ 2 ساتھ میں، اور حضرت حسن مجتبیٰ کے شہزادے بھی ساتھ میں ہیں.
حضرت مولا علی کے شہزادے بھی ساتھ میں ہیں، حضرت زینب بھی ساتھ میں ہیں، حضرت سکینہ بھی ساتھ میں ہیں، حضرت عون بھی ساتھ میں ہیں، حضرت محمد بھی ساتھ میں ہیں، حضرت زینب کے شہزادے حضرت سکینہ، حضرت شہربانو۔ اب آپ ذرا سا غور کرو، اگر امام حسین لڑائی کی نیت سے یا لڑائی کے غرض سے مدینہ شریف سے جا رہے ہوتے تو عورتوں کی جماعت لے کر کے نہ جاتے، بچوں کی جماعت لے کر کے نہ جاتے، حضرت سکینہ کو لے کر کے نہ جاتے، حضرت زینب کو لے کر کے نہ جاتے، نہیں اس لیے جا رہے تھے کہ مدینہ شریف کے حالات اچھے نہیں ہیں، مکہ شریف چلیں گے، وہاں اطمینان کے ساتھ ٹائم گزر جائے گا۔ حضرت زینب بھی ساتھ میں ہیں، حضرت سکینہ بھی ساتھ میں، حضرت شہربانو بھی ساتھ میں ہیں، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ چند نفوس قدسیہ ہیں جو مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، ہم امام حسین کی یادیں مناتے ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں سے ان کے نام، ان کے خاندان کے نام، ان کی خاندان کی جو خواتین، جو بچیاں، ان کا نام غائب ہوتا جا۔ اگر کسی کو بتا دو زینب رکھ دو، کہے گا مولانا صاحب کوئی نیا نام بتائی، سکینہ رکھ دو، کہے گا کوئی ڈیجیٹل نام بتائی۔ آپ اور ہم غور کریں کہ ان ناموں کی برکتیں جو ہم کو ملا کرتی تھیں، آج ڈیجیٹل کے چکر میں ان سے بھی ہم محروم ہوتے جا۔ تو یہ لوگ ساتھ میں ہیں۔ مدینہ شریف سے جب مکہ شریف پہنچے تو مکہ شریف کے لوگ نکل کر کے شہر سے باہر استقبال کرتے ہیں، اور مکہ والے کہتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے پریشان ہو کر کے کفار مکہ کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ آج ہمارے دن پھر گئے ہیں، آج ہماری قسمتیں بلندیوں پر ہیں کہ انہی کے نواسے، ان کے خانوادے والے، خاندان والے مدینہ شریف سے مکہ شریف آ رہے ہیں۔ مکہ شریف کے لوگوں نے استقبال کیا۔ 4 شعبان 60 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مدینہ شریف سے روانہ ہوا تھا مکہ شریف کے لیے۔ شعبان کی 4 تاریخ تھی، ہجری 60 تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من راس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ 60 ہجری سے اور بچوں کی حکومت سے میں پناہ تیری مانگتا ہوں۔ 60 ہجری جب واقعہ کربلا شریف کا پیش آیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں من راس الستین، 60 ہجری سے اور بچوں کی حکومت سے۔ تو حضرات 60 ہجری ہے، 4 شعبان ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے چند افراد کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ شریف روانہ ہو رہے ہیں۔ مکہ شریف پہنچے، شعبان کا کچھ حصہ، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، اتنا آپ نے وہاں آرام سے گزارا۔ اور جب کوفیوں کو پتا چلا، کوفہ ایک شہر ہے جسے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے تقریباً سن 16 یا 17 میں آباد کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پائے تخت کوفہ بنایا تھا۔ کوفہ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ ان لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور خطوط پہ خطوط ان لوگوں نے بھیجنا شروع کیا۔ اے نواسے رسول اللہ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہمارے درمیان آ جائیے، ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یزید سے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 2-3 دنوں میں 53 خطوط آئے، 53 خطوط آئے، اور
اور چند دنوں کے بعد 150 خطوط آ گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو عقد لیثی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ سب نے کہا حضور آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد گرامی حضرت مولا علی کے ساتھ غداری کیا۔ کوفی لا یوفی، وہ پورا نہیں کریں گے عہد کو، آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نہ جاؤں، لیکن یہ خطوط جو آئے ہوئے ہیں فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے، ان کے دستخط دیکھ لو، ان کی مہریں دیکھ لو۔ کل اگر نانا جان کی بارگاہ میں انہوں نے عریضہ پیش کر دیا کہ ہم نے انہیں بلایا تھا یا رسول اللہ یہ نہیں تشریف لائے تھے، اس لیے یزید کی بیعت کرنے پہ مجبور ہو گئے، ہم کیا جواب دیں گے نانا جان کو؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضور اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ پہلے نہ جائیں، پہلے آپ اپنے کسی معتمد کو بھیج دیں، اگر ان کے ساتھ سلوک اچھا رہتا ہے اور وہ وہاں سے خبر دے دیتے تب آپ یہاں سے سفر شروع کریں۔ حضرت امام حسین اس پہ راضی ہو گئے اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو آپ نے کوفہ روانہ کیا۔ جب یہ جانے لگے ان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا۔ ان دونوں بچوں نے کہا بابا جان ہمیں بھی لے کر کے چلیے۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، آپ فیض آباد جاتے ہیں، آپ سہاول جاتے ہیں، بچے آپ کے ساتھ آ کر کے بغل گیر ہو جاتے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے بابا جان ہم کو بھی لے کر کے چلیں۔ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ ذوالحجہ کے مہینے میں امام عالی مقام نے سفر شروع کیا ہے، اس سے کچھ پہلے حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ کوفہ میں جب پہنچے تو ایک بار ہی میں 12,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت حضرت مسلم عقیل کے ہاتھوں پہ کر لیا، اس لیے کہ امام حسین نے ان کو اپنا نائب بنا کر نائب بنا کر کے بھیجا تھا۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں 40,000 لوگ بیعت امام حسین کی کر لیتے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھا امام حسین کو کہ میں یہاں آیا، آپ سے محبت کا انہوں نے اتنا دم بھرا ہے کہ چند دنوں میں 40,000 کا عظیم لشکر اور اتنے لوگ انہوں نے بیعت کر لیا۔ آپ خط ملتے ہی مکہ شریف سے یہاں کے لئے روانہ ہو جائے۔ خط انہوں نے بھیج دیا اور جیسے ہی پتا چلا کہ حضرت مسلم عقیل کوفہ میں آ گئے، اس زمانے میں وہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے جو اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو پتا چلا، انہوں نے فارمیلٹی کے طور پہ خانہ پوری کے لیے آپ نے کہا حضرت مسلم عقیل سے کہ ایسا ہے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، یزید کو لوگوں کا بیعت لینا اچھا نہ لگے گا۔ اتنا کہا، کوئی سختی وغیرہ نہ کیا، لیکن یزید کے جو جاسوس وہاں رہتے تھے ان لوگوں نے یزید کو خبر دیا کہ حضور ایسا ہے، نعمان بن بشیر یا تو بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں یا کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ مسلم عقیل آ چکے ہیں اور حسین کے نام کی بیعت 40,000 لوگوں نے کر لیا ہے، اس کا کوئی تدارک آپ فرمائیے ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ یزید نے جیسے سنا آگ بگولا ہو گیا، اچھا اتنی بڑی بات ہو گئی۔ نعمان بن بشیر کے معزولی کا پروانہ لکھا اور عبیداللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، عبیداللہ ابن زیاد سے کہا اب تم کوفہ کے گورنر بھی ہو، جاؤ اور جانے کے بعد کوفہ کا معاملہ اسے حل کرو۔ عبیداللہ بن زیاد بڑا قیاد مکار قسم کا آدمی تھا، آیا اور اپنے فوج کو قادسیہ میں چھوڑ دیا اور حجاز والے راستے سے حجازی لباس پہن کر کے مغرب عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔
جب حجازی لباس لوگوں نے دیکھا اور حجاز کے راستے سے آتے دیکھا، چہرے پہ نقاب ہے، لوگوں نے سمجھا اس زمانے میں معاملہ ایسا تھا بھی کہ سادات کرام چلا کرتے تھے تو آل رسول ان کے چہرے پہ نقاب ہوا کرتے تھے، یہ روایتوں میں لکھا بھی ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا نواز رسول آ گئے، مرحبا بابن رسول اللہ، مرحبا بابن رسول اللہ، مرحبا بابن رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہزادے آ گئے ہیں، خوشی کا مقام ہے، لوگ خوشیوں کا اظہار کرنے لگے۔ جب بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو گئی تو اس کے ساتھ والوں نے کہا جلدی سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ حسین نہیں، یہ یہاں کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد۔ اتنا لوگوں نے سنا، بڑی مایوسی ہو گئی۔ آیا عبید اللہ ابن زیاد گورنمنٹ ہاؤس کے اندر پہنچا، پہنچ کر کے حالات کا جائزہ لیا۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد لوگوں کو سمجھایا کہ اگر نہیں باز آتے ہو تو یزید تمہیں قتل کر دے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ سمجھانے کے بعد اس نے پتہ لگانا شروع کیا کہ آخر مسلم عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے۔ تو جب حضرت مسلم عقیل آئے تھے، آنے کے بعد عبید کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن وہاں سے پھر آپ حضرت ہانی کے گھر چلے گئے۔ پتہ لگانے میں کامیابی جب نہ ملی تو جاسوس کو مقرر کیا، ایک جاسوس جس کا نام معقل تھا، جاسوس کو مقرر کیا، جاؤ پتہ لگاؤ۔ بڑا ماہر جاسوس تھا، جامع مسجد میں پہنچا، سوچا کہ جامع مسجد میں پہنچوں گا، وہاں لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، وہ ہوں گے تو ذکر ضرور ہوگا ان کا۔ دیکھا ایک شخص نماز بڑے اطمینان خشوع خضوع سے پڑھ رہا، یہ جا کر کے معقل وہیں پہ بیٹھ گیا۔ ان کا نام تھا مسلم ابن اوسجا اسدی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے کہتا ہے کہ ایک بات بتائیے، سنا ہے رسول اللہ کے خانوادے کے کوئی بزرگ یہاں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ایک بات یہ بتاؤ، اتنی بڑی مسجد ہے اور تم نے کسی سے نہیں پوچھا، یہ مجھے سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا ایسا ہے چونکہ میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کا چہرہ میں نے دیکھا تو لگا کہ آپ اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے چہرے سے اہل بیت کی محبت نمایاں ہے، اس لیے ہم نے آپ سے پوچھا۔ خوش ہو گئے، وہ کیا جانتے تھے یہ مکار قسم کا آدمی ہے؟ کہا کہ تم نے ٹھیک پہچانا ہے، واقعی میں اہل رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا تو کہاں پر ہیں؟ کہا فلاں جگہ ہیں۔ کہا مجھ کو لے چلو ملاقات کرواؤ۔ لے کر کے وہ گئے، حضرت مسلم ابن اوسجا اسدی 3000 درہم یہ لے کے گیا، 3000 درہم نذرانہ پیش کرتا۔ اب آپ غور کریں، 3000 درہم نذرانہ پیش کیا۔ اب ڈیلی اس نے معمول بنا لیا تھا، صبح آتا، دن بھر رہتا، جو کچھ باتیں ہوتی، جو کچھ پروگرام بنتا، وہ شام کو جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا کرتا۔ ہانی جن کے گھر پہ حضرت مسلم عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، ہانی کے بڑے اچھے تعلقات تھے عبید اللہ بن زیاد سے، لیکن آپ اس لیے نہیں جاتے تھے، جانے پہ ممکن ہے مجھ سے پوچھے تو جواب میں کیا دوں گا، اس لیے آپ جاتے نہیں تھے، اپنے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب پتہ چل گیا تو اس نے ہانی کو بلوایا، حضرت ہانی آئے، وہ جانتے نہیں تھے معاملہ کیا ہے، آ گئے۔ جب آئے تو عبید اللہ بن زیاد بگڑ گیا، کہنے لگا ہانی تم نے اپنے گھر کو ہمارے دشمنوں کے لیے اڈا بنا رکھا ہے، بیٹھ کر کے سازشیں کرتے ہو۔ حضرت ہانی نے کہا کون تمہارے دشمن؟ کہا مجھے سب پتا ہے، مسلم عقیل تمہارے گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت ہانی نے کہا ہم نے بلایا نہیں ہے، وہ خود ہی سے تشریف لائے ہیں، اچھا مجھے موقع دے دو، میں جا کے ان سے کہہ دیتا ہوں آپ ہمارے گھر سے باہر چلے جائیے۔ کہا نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، ان کو لا کر کے ہمارے حوالے کرو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم ان کو قتل کر دو، ایسا نہیں ہوگا۔
چنانچہ جب آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد ڈنڈوں سے حضرت ہانی کو ظالم نے مارنا شروع کر دیا. جو اس کے کارندے تھے انہوں نے ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا. خون سے شرابور ہو گئے. ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی. حضرت ہانی نے چاہا کہ تلوار چھین لیں. عبیداللہ بن زیاد نے تلوار چھینتے دیکھا, اس میں کامیاب تو نہ ہوئے. کہنے لگا اچھا اب تو اپنے خون کو تم نے ہمارے لیے جائز کر دیا ہے, اس لیے کہ تم تلوار چھین کے مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے. ہانی کو بہرحال اس نے محبوس رکھا, ابھی مارا نہیں. شور ہو گیا باہر کہ ہانی شہید ہو گئے, ہانی شہید ہو گئے. جب یہ خبر اس نے سنا عبیداللہ نے تو بہت زیادہ گھبرائے, اب کیا ہوگا. اس نے آدمیوں کو مقرر کیا کہ جا کر کے بتا دو ہانی شہید نہیں ہوئے ہیں, ہانی زندہ ہیں, ہانی زندہ ہیں, شہید نہیں. یہ خبر غلط ہے, یہ افواہ ہے, یہ جھوٹی خبر ہے. چنانچہ لوگوں نے جا کر کے بتایا کہ ہانی بھی زندہ ہیں. حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ اس وقت تشریف لائے, اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کئی ہزار کا مجمع بھی. گورنمنٹ ہاؤس عبیداللہ بن زیاد کا اس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا, چاروں طرف سے گھیر لیا, لیکن آپ نے اپنی طرف سے لڑائی اور جنگ کی ابتدا نہیں فرمائی. آپ انتظار کرتے رہے بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے, بات چیت سے یہ معاملہ حل ہو جائے, قتل و خوریزی کی نوبت نہ آئے. جب آپ نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا, آپ اگر چاہتے منٹوں کے اندر عبیداللہ بن زیاد کے حکومت کو ختم کر دیتے, تحس نحس کر دیتے, لیکن آپ ٹھہرے رہے. جب اتنا موقع مل گیا تو عبیداللہ بن زیاد نے جو لوگ اندر تھے ان لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو گیٹ بند کیا جا چکا ہے, اب تم لوگ باہر نہیں جا سکتے ہو, تم لوگوں کو یہی رہنا ہے, تم کو ہم قتل کر دیں گے, ورنہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے دیواروں پہ اعلان کرو کہ جتنے لوگ ہیں مسلم عقیل کے ساتھ میں ان کا ساتھ چھوڑ دے, ورنہ یزید تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا, تمہارے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا. جو اندر کے سوچے اگر ہم نہیں کہیں گے تب بھی ہم مارے جائیں گے. یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگے کہ ایسا ہے ہماری جان پہ رحم کرو ورنہ ہم لوگ مار ڈالے جائیں گے, اور یزید تم کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. انہوں نے جب یہ اعلان کیا, کوفے کے لوگ جو 40,000 کی تعداد میں تھے, دھیرے دھیرے سب کے سب 9-11 ہونے لگے. مغرب کا ٹائم دن گزرتا چلا جا رہا ہے. مغرب کے وقت حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ جب نماز ادا فرماتے ہیں 500 لوگ بچتے, 500 لوگ بچے. ان 500 لوگوں کے ساتھ آپ نے نماز مغرب ادا کی, اور جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو کوفہ کی تاریخ ہسٹری بتاتی ہے آپ کے صرف 2 بچے تھے اور پیچھے کوئی نہیں تھا. نماز میں سب کے سب 9-11 ہو گئے, چند آپ کے 2 بچوں کے علاوہ, اور پیچھے کوئی نہیں تھا. اب آپ وہاں سے نکلے ہیں, کہاں جائیں, کس کے گھر پہ رہیں, بچوں کو کہاں سلائیں, بچوں کو کیا کھلائیں, بچوں کو کیا پلائیں. اکیلے ہوتے تو مشقت کو جھیلنا آسان تھا, لیکن 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمریں بھی بہت زیادہ نہیں ہے. چنانچہ کسی تگودو میں تھے, آپ کو پیاس لگتی ہے. آپ نے کہا ایک توقع نامی عورت تھے, پانی بڑی بھی اگر ہو تو لا کر کے پلا دو. لا کر کے پانی دیا, آپ نے پانی پیا, اس کے بعد پیالہ رکھ دیا. وہ جب پیالہ رکھنے کے لئے واپس گئی, واپس آ کر کے کیا دیکھتی ہے, ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ ایسا ہے آپ نے پانی پی لیا ہے, اب ہمارے گھر سے چلے جائیے, اپنے گھر پہ جائیے. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جذباتی ہو جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں گھر وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہوا کرتا ہے, اس کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں غریب الدیار ہوں, میں پردیسی ہوں, میں مسافر ہوں, میں مسلم عقیل ہوں, رسول اللہ کے خانوادے سے میرا تعلق ہے, محل بیت اطہار میں سے ہوں. توعہ نے اتنا سنا, خوش ہو گئے, کہا آپ ہمارے گھر ہی کو اپنا گھر سمجھئے. گھر کے اندر لے گئی, بستر بچھا دیا, کھانا پیش کیا. آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا, بھلا ایسے عالم میں کھانا کون کھا پاتا, ایسے عالم میں کیسے کھانا کھاتے. کھانا نہیں کھایا. اپنے بیٹے سے بتایا, بیٹا
دیکھا شرابی قسم کا آوارہ مزاج تھا، کہا دیکھو بیٹا یہ ہمارے مہمان ہیں، نام ان کا مسلم عقیل ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کو ان کے بارے میں نہ بتانا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے اماں ٹھیک ہے۔ اتنا تو کہا جیسے صبح ہوتی ہے اس کا دوست تھا محمد بن اشعث کا لڑکا، اور محمد بن اشعث کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد کا کارندہ بھی تھا، اس کا جاسوس بھی تھا۔ اس کے بیٹے سے بتا دیا ہمارے گھر پہ ایک مہمان آئے ہیں، ہماری اماں کہہ رہے تھے ان کا نام مسلم عقیل ہے۔ اس کے بیٹے نے جا کے اپنے ابا سے بتایا، محمد بن اشعث نے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا، عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کے سرکردگی میں ایک لشکر لے کر کے بھیجا، کہا جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گھوڑوں کی ٹپ ٹپاہٹ اور کھٹکھٹاہٹ کی آواز سے ان کے ٹاپوں کی آواز جیسے ہی حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ سنتے ہیں۔ اب آپ غور کرو بہادری کا عالم کیا ہے، تنے تنہا ہے لیکن تلوار لے کر کے آپ گھر کے اندر سے برآمدے میں آ جاتے ہیں، اور جس لشکر کا ٹکڑے کو لے کر کے محمد ابن اشعث گیا تھا اس سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کئی ایک ہے لیکن ایک مسلم عقیل سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، یہ شکست کے دہانے پر ہے۔ کہنے لگا کہ باہر آ جائیے، حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ اب گھر کے باہر آ جاتے ہیں، پھر بھی مقابلہ جب نہ کر پائے، اوپر دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں اور لکڑیاں جلا جلا کر کے اوپر سے پھینکنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث نے سمجھ لیا کہ مسئلہ حل ہوگا، کہا حضور ایسا ہے آپ کے لئے امان ہے، آپ لڑائی بند کر دیجئے اور چل کے اپنا مسئلہ عبید اللہ بن زیاد سے حل کر لیجئے۔ آپ نے سنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، سواری پر بٹھا کر کے لے چلنے لگے۔ تھوڑی دور محمد بن اشعث لے چلا تھا، آپ کی تلوار چھین لیا، آپ سمجھ گئے میرے ساتھ دھوکا ہوا، وہی سمجھ میں آ گیا۔ پہنچے عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا، کوئی معمولی آدمی تھا نہیں، اس سے ملاقات کے لئے لوگ لائن میں لگے، اسی لائن میں لے جا کر کے محمد بن اشعث نے حضرت مسلم عقیل کو لگا دیا اور کہا کہ انتظار کریے، ابھی آپ کو بلایا جائے گا، وہاں چل کر کے بات ہوگی۔ جا کر کے محمد بن اشعث نے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا حضور تنے تنہا انہوں نے ایسا مقابلہ کیا، ہمارے کئی سپاہی زخمی بھی ہو گئے، قابو میں نہیں آ پا رہے تھے، بڑے مشکل سے ہم نے قابو میں کیا ہے اور ان کو امان ہم نے دی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بگڑ گیا، تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ان کو تو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تم نے امان کیوں دیا؟ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا مسلم ایک بات یہ بتاؤ، یہاں لوگ امن سے رہ رہے تھے، چین سے رہ رہے تھے، مل جل کر کے رہ رہے تھے، آپ نے آنے کے بعد یہاں انتشار برپا کر دیا ہے، یہاں لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت مسلم عقیل فرماتے ہیں نہیں میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے خطوط دیے گئے امام حسین کو، اس لیے انہوں نے مجھے نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو، لوگوں میں گانگت پیدا ہو، لوگ شریعت مطہرہ پہ گامزن ہوں۔ کہنے لگا عبید اللہ بن زیاد مسلم عقیل کیسی باتیں کرتے ہو، مدینے میں جب تم شراب پیتے تھے معاذ اللہ وہ کیا تم بھول گئے ہو؟ مسلم عقیل کہتے ظالم میں نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم تمہیں سزا دیتے ہیں۔ اپنے جلاد سے کہتا ہے ان کو چھت کے اوپر لے جاؤ اور چھت میں سر کو تن سے جدا کرو اور وہاں سے نیچے ان کے لاش کو ڈال دو تاکہ دیکھنے والوں کی عبرت ہو جائے۔ ظالم لے چل رہے تھے، حضرت مسلم عقیل رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے اللہ ہمارے درمیان میں، ہماری قوم کے درمیان میں تو فیصلہ فرما دے، بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرات اب آپ غور کریے، بلایا تھا ظالموں نے لیکن بلانے کے بعد کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج اسی لیے ضرب المثل ہو گیا ہے کہ کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے ہیں، لیکن حضرات ایک وہ زمانہ تھا جب
کوفہ کے لوگوں نے ایسا ظلم کا بربریت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے چند سالوں کے بعد کوفہ کے حالات بدلے ہیں اور ایسا زمانہ آیا ہے کہ کوفہ کے اندر بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے. خود امام اعظم رحمت اللہ علیہ اسی شہر کوفہ کے رہنے والے ہیں جن کا پوری دنیا میں ایک بڑا نام ہے. تو آپ غور کریں، یہ واقعات کربلا ہم کو صبر کا پیغام دیتے ہیں، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے لیے جتنی بھی قربانی کرنی پڑے اس سے آدمی پیچھے نہ ہٹے، ورنہ اگر حضرت مسلم یقیر بیعت کر لیتے اور امام حسین بیعت کر لیتے تو یزید ان کو مالا مال کر دیتا، ان کی بیعت کی وجہ سے بڑا خوش ہوتا. لیکن امام حسین نے ساری پریشانی دوبارہ کرنے، کنبے کا کنبہ راہ مولا میں قربان کر دیا، ننے لشکر کی قربانیں بھی پیش کر دے، علی اکبر کی جوانیں بھی لٹا دے، لیکن نانا جان کی شریعت سے آج آ جائے اسے انہوں نے گوارا نہیں کیا. تو واقعات کربلا سننے کے ساتھ خالی یہ ہمارا تصور نہ ہو کہ سننے میں ٹھیک لگے، سننے میں اچھا لگے، نہیں، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالی ہمیں شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ وصحبہ شفیعنا یوم الجزا.